لکٹی پورا جو ہاؤس آف ویلتھ چیمپئنز لیگ تھی وہ انہوں نے آرگنائز کی. سب سے مین چیز میں ایک چیز لگی کہ سلطان حضرت بارہمولہ کی تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے کہ نا کہ لے کر انفارچونیٹ ہم دیکھتے ہیں جب بھی وسیم کاسٹرو وغیرہ عاصم بشیر جب بھی کھیلتے ہیں نا بس یہی وکٹ دیتے ہیں. السلام علیکم, دس از یور ڈار رفیق کوچ, ویلکم بیک ٹو چینل. امید کرتا ہوں دوستوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں. دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کل ہم جموں آئے اور جموں میں ہم نے الگ ہی ماحول دیکھا. زاہد بھائی نے بہت ہی اچھی لیگ آرگنائز کی یہاں پہ. آپ کو پتا ہے کہ لکٹی پورا جو ہاؤس آف ویلتھ چیمپئنز لیگ تھی وہ انہوں نے آرگنائز کی تھی اور وہ لیگ دیکھ کر ہم یہ پتا تھا کہ یہ لیگ بھی بہت اچھی لیگ ہوگی. اور زاہد بھائی نے جو فرسٹ لیگ کی تھی ہاؤس آف ویلتھ چیمپئنز لیگ, اور زاہد بھائی کا جو مائنڈ سیٹ نا مجھے بہت اچھا لگا. اور بالکل یہ پروفیشنل کرکٹ کھلاتے اور ہمارے بھائیوں کو بہت اچھا پلیٹ فارم دیتے. یہاں ہمارے کشمیر ویلی میں ونٹرس آتے اور انہیں ونٹر میں ہی جموں میں بہت اچھی لیگ سٹارٹ کی جس کو ہم بولتے ہیں جموں کشمیر چیمپئنز لیگ. ہمارے ساتھ چیف آرگنائزر ہے زاہد صاحب, اس سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. زاہد بھائی سب سے پہلے بات کریں گے, بہت سارے سوشل میڈیا پہ کوشچنز آتے تھے ہاؤس آف ویلتھ کی بات کریں گے پہلے ہی, کیونکہ وہ لیگ بہت اچھی لیگ ہی تو پہلے آڈیشن میں اتنا اچھا فیسلٹی پرووائڈ کرنا, اور کیا کہنا چاہو گے اس لیگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے. جی بالکل ڈار رفیق, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کرتا ہوں. آپ گھر سے آئے ہیں یہاں جموں اور اس لیگ کو کور کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے اتنی بڑی لیگ کروانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنی ڈفیکلٹیز آپ وہاں پہ فیس کرتے ہیں. جس طریقے سے لکٹی پورا میں ہم نے وہ لیگ آرگنائز کی, جس طریقے سے حالانکہ جب شروعات میں ٹیمز کو میں نے بولا تھا کہ لیگ کروانی ہے تو اتنا بھروسہ ٹیموں کو ہوا نہیں تھا. بالکل, لیکن ہم نے پیچھے سے کام کیا ہوا تھا, آہستہ آہستہ کر کے ہم نے چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی اور لوگوں کو خود پتہ چلا لیگ کیسی ہے. اور آپ بخوبی جانتے ہیں وہ لیگ کیسی, حالانکہ 2 باڑ آنے کے باوجود بھی ہم نے وہ لیگ کمپلیٹ کی. کافی زیادہ ڈفیکلٹیز اس لیگ میں ہم نے فیس کی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے وہ لیگ اپنے اختتام پذیر کی ہے. زاہد بھائی ایک چیز مجھے آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو لیگ سٹارٹنگ میں کروائی ہاؤس آف ویلتھ چیمپئنز لیگ جو لکٹی پورا میں اپنے خالی لیگ ہی نہیں, اپنے پورا جو لکٹی پورا ہے نا جو ایریا آپ نے وہ پورا ہائی لائٹ کیا کشمیر ویلی کا, کیونکہ لکٹی پورا ہماری جو آڈینس تھی جو کشمیر ویلی میں جتنے بھی لوگ دیکھتے تھے لکٹی پورا, کیونکہ آپ نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. کہیں نہ کہیں وہ چیز ہمیں مد نظر دیکھنے کو پڑے. اور آج آپ نے جموں میں اتنی اچھی لیگ کی ہے, سو اس کے لیے آپ کو بہت ساری ہرڈلز, اس کے سالے بہت ساری مشکلات ہوتے ہیں, تو کیا کیا اسٹریٹجی استعمال کی آپ نے اس کے لیے؟ اسٹریٹجیز کوئی نہیں, میں اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ لیگ کروانے میں آپ کو سب سے پہلے اگر اسپانسرز کا ہاتھ نہیں ہوگا تو میرے خیال سے لیگ پاسبل ہے ہی نہیں. اور جموں کشمیر چیمپئنز لیگ جب ہم نے اسٹارٹ کی تو اس کے پیچھے کافی سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. اگر میں بات کروں ارشاد سیمنٹ اسٹور بیج بہارا جو کہ بیج بہارا سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پریزنٹر اس لیگ کے محمد شفیع اینڈ بردرز جو کہ سونے سے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہے, تو ان کا بھی کافی رول رہا ہے اس لیگ میں. اور سپانسرز کے بغیر میرے خیال سے اتنی بڑی لیگیں کرنا, اور وہ بھی گھر سے باہر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ آنا, یہاں پہ اسٹے کرنا, اور یہاں پہ آپ کو وہ گراؤنڈ کا فی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. حالانکہ آپ آئے, آپ نے یہاں پہ دیکھا لیگ سٹارٹ چل رہی, لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہمیں لگی ہے وہ ہم خود جانتے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی محنت, میرے خیال سے پچھلے 3 مہینے سے اس لیگ پہ ہم کام کر رہے تھے, اور آخرکار اللہ نے اگر چاہا تو کل اس کا فائنل مقابلہ بھی ہوگا. تو یہاں پہ اگر آپ بات کرو جموں میں لیگیں کرانا بہت مشکل ہوتا ہے, وہ بھی بہت بڑی لیگ, حالانکہ گھر میں اور یہاں میں کافی فرق ہے. آپ بولتے ہیں جموں میں لیگ کرنا بہت مشکل ہے, میں بول رہا ہوں اس عمر میں اتنی اچھی فیسلٹی پرووائڈ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور اتنی چھوٹی عمر میں بھائی یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی الگ لیول کا ہے. اور یہ جو آپ ہمارے بھائیوں کو پلیٹ فارم دیتے ہیں نا, اسے کہیں نہ کہیں ہمارے پلیئرز بھی بوسٹ ہوتے ہیں, اور جو ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں نا کہیں نہ کہیں ان کا بھی ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہم پروفیشنل کرکٹ کھیلیں. اور ایسی جب ہمیں لوکل لیگ میں اتنی اچھی فیسلٹی پرووائڈ ملے گی تو آگے جا کے اگر ہم محنت کریں گے, ہم کہیں نہ کہیں اپنی اسٹیٹ کو, اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کریں گے. جب آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو, جب آپ اپنی نیت جب آپ کی صاف ہو, ٹھیک ہو, تو میرے خیال سے آپ کو اللہ کی طرف سے بھی مدد آتا ہے. تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کرکٹ کھلانے کی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کشمیر وادی میں ہم زیادہ تر میٹ کرکٹ کھلاتے ہیں. تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم دے لوگوں کو,
حالانکہ آپ نے دیکھا دکشانت کنڈل نے یہاں پہ کھیلا شام کو ہی، جب میچ کھیل رہے تھے تو صبح ہی وہ چلے گئے جے کے سی میں. تو میرے خیال سے ہم ایک اچھا پراپر پلیٹ فارم دینے کی کوشش کرتے ہیں. باقی رہی یہاں لیگوں کی تو کافی زیادہ مشکلات رہتی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کے پیچھے کوئی بیک ہونا چاہیے اسپانسرز کا، کیونکہ اس پلیٹ فارم کو کھڑا کرنے میں بہت بڑی محنت لگتی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اور فائنینشیل ہیلپ بھی آپ کو چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر میرے خیال سے ممکن نہیں ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ینگسٹرز کو، چھوٹے بچوں کو ایک پلیٹ فارم دینے کی. اور خاص کر اگر اس لیگ کی بات کریں، آپ دیکھیے کتنی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ مینجمنٹ، بالکل ہم 10-20 بندے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے جو پلیئرس اس سے وابستہ ہے. تو میرے خیال سے کرکٹ کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا روزگار بھی چلتا ہوگا تو میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے ایک اچھا کام کرتے ہیں. سر بھائی یہاں پہ بڑی بڑی ٹیمز پارٹیسپیٹ کی اس لیگ میں، اور سب سے مین چیز میں ایک چیز لگی کہ سلطان غازی بارہمولہ کی تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے کہ لیگ کر رہے ہیں وہ. اب بولیں گے کہ وہ جب بھی ان کا رائل کے ساتھ یا ہل ویو راجوری سیم ٹیم ہے، سیم پلیئرس ہیں، پلیئر سیم ہے بٹ ٹیم ٹائٹل الگ الگ ہے. بٹ انفارچونیٹ ہم دیکھتے ہیں جب بھی وسیم کاسٹرو وغیرہ، عاصم بشیر جب بھی کھیلتے ہیں نا بس یہی وکٹ دیتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ پریشر میں کھیلتے ہیں اس ٹائم جب ان کا میچ ہوتا ہے؟ تو آپ اکارڈنگ ٹو یور مینٹلٹی آپ کیا کہنا چاہو گے؟ تھوڑا پریشر لیتے ہیں اگر ان کا جب بھی مقابلہ ہوتا ہے، چاہے رائل گڈ ول ہو چاہے ہلیو راجوری ہو، تو میرے خیال سے تھوڑا سا پریشر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ رزلٹ حاصل نہیں ہوتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں سلطان کی کتنی فین فالوئنگ ہے. میچ چل رہا تھا، آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ آئے تھے مقابلے کو دیکھنے کے لیے. تو جہاں بھی سلطان کا میچ ہو تو وہاں پہ ان کی فین بیس تو الگ ہے، چاہے پلیئرس کتنے بھی آپ چینج کرو. بالکل. لیکن تھوڑا سا پریشر لیتے ہیں، اسی کی وجہ سے وہ رزلٹ حاصل نہیں کر یہ پاتے. پریشر آپ کو لگتا ہے یہ رائیولری کا پریشر ہے یا نہیں پینک کر جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ رائیولری آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر ویلی کی نا یہ بہت بڑی رائیولری ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا انڈیا ورسز پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ایک رائیولری میچ ہوتا ہے. ویسے ہی سلطان ورسز بارہمولہ اور ہیلوی راجوری رائیولری تو ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے میچز ہوئے ہیں پیچھے ہیلویو اور یا ہم بولے ہیلویو سلطان لکٹی پورہ میں بھی آپ نے دیکھے دو مقابلے ہوئے. بالکل. یا آپ دیکھیں یونیورسٹی میں بھی حال ایک مقابلہ ہوا رائل گڈ ول اور سلطان کا. تو تھوڑے سے پینک کر جاتے ہیں. رائیولری ہے تو میرے خیال سے مزہ ہے اسی میں، اور کشمیر کرکٹ اسی لیے زندہ بھی ہے. جو اونر ہے عارف کٹارہ صاحب سلطان غازی بارہمولہ کا، اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا ہم اس ٹیم کو کلوز کرنے والے، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ پلیئر اچھی پرفارم نہیں کرتے یا پلیئر آگے نہیں جاتے، فائنل میں نہیں پہنچ پاتے؟ کیا یہ ریزن ہو سکتا ہے جو عارف صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی اپنے پیج پہ، اپنے پیج آفیشیل پیج پہ ہینڈل پہ؟ نہیں میرے خیال سے اگر آپ کشمیر میں دیکھتے ہیں ٹیم چلانا اتنا آسان نہیں ہے. ایک اونر ہی جانتا ہے، میں نے پہلے ایک آرگنائزر ہی جانتا ہے کہ لیگ آپ کس طریقے سے اتنی بڑی لیگ کرواتے ہیں. اتنی بڑی لیگ ہے یہ تو آپ کے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا. بالکل. مطلب لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں میچ دیکھتے ہیں، لیکن پیچھے بیک میں آپ کو کس نے سپورٹ کیا، آپ کو کیا کیا پرابلمز فیس کرنی پڑی، یہ ایک آرگنائزر ہی جانتا ہے اور ایک اونر ہی جانتا ہے. اور اونر کی اگر میں بات کروں، میرے خیال سے کشمیر میں جتنے بھی اونرس ہیں جو اس کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ بھی بڑھیا کام کر رہے ہیں. اور کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو روزگار بھی دیتے ہو، وہ بات بھی ماننی پڑے گی 100%. چاہے آپ نیشنل میں سلیکٹ ہوں گے، انٹرنیشنل میں سلیکٹ ہوں گے، IPL میں سلیکٹ ہوں گے، وہ بات نہیں ہوتی ہے. آپ اگر ایک روزگار دیتے ہو لوگوں کو، اس کے ساتھ آپ دیکھو جتنے بھی اونرس ہیں، آپ دیکھو جو پلیئرس ہیں ان کا میچ فیس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے ایک اچھا کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے اونرس. اور جتنے بھی اونرس میں نے ابھی تک دیکھے ہیں تو سبھی اونر جو ہیں وہ بالکل کوآپریٹو ہے اور بڑھیا کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. سر آپ کے بارے میں جانیں گے کیونکہ اتنی اچھا آپ دیتے ہو ہمارے بھائیوں کو پلیٹ فارم، بٹ آپ کے بارے میں بھی جاننا ہے ہمیں. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی ایجوکیشن کی بات کریں گے. آپ میں بلانگ کرتا ہوں ایکچولی میں ہانگل بو چیاری پورہ، اور ہمارا جو ڈسٹرکٹ آتا ہے وہ کلگام. تو میری پڑھائی کی اگر بات کریں تو 11 تک میں نے پڑھا ہے 11 تک میں نے پڑھا ہے.
اور اچھی بات ہے. شوق ہوا ہے اس فیلڈ میں تو تبھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ جو لیگیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے بڑھیا لیگیں آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. اور جلدی کشمیر وادی میں میرے خیال سے ہم ایک آکشن بیسڈ لیگ کرانے Oh, جا that's رہے ہیں. that's great. That's وہ great. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی ہم اس کا پوسٹر بھی نکالیں گے. آکشن بیسڈ لیگ ہوگی. اور ہماری جو دیکھو جو ہماری ینگ آرگنائزر ہے نا, جو بھی ہوتا ہے, جو بھی نکلتا ہے, جیسے آپ نے اچھی اسٹریٹجی سوچیے, ہم آکشن والے میچ کریں گے اور آکشن والے اس سے زیادہ بوسٹ ملتا ہے. کو یہ ایک ہی بندے میں آ سکتا ہے جو چھوٹا ینگسٹر ہی سوچ سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی کرکٹ کھلانی ہے, کشمیر میں کون سی فیسلٹی چاہیے ہمیں. ڈیفینیٹلی آپ وہ اسٹریٹجی استعمال کہیں نہ کہیں کر رہے ہو. ایک بڑی لیگ ہوگی. ہاں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیم جو ہے وہ مخصوص ٹیم ہوتی ہے. مطلب سلطان کے ساتھ آپ یہ کھلاڑی لیتے ہیں, گڈ ول کے ساتھ آپ یہ کھلاڑی لیتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ آکشن پہ سے لے کراتے ہیں تو اس میں آپ کو سیم ٹیمیں نظر آئیں گی. تو وہی مزہ ہے کرکٹ میں ایکچولی. تو جلدی آپ کو ایک بڑی لیگ, میرے خیال سے سب سے بڑی لیگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کشمیر وادی میں, اور وہ آکشن بیسڈ لیگ ہوگی. دیٹس گڈ. ہم لکٹی پورہ کی بات کریں گے تو باڑھ آیا تھا, فلڈ آیا تھا, اس کے بعد پھر سے ریکوری, کیا کیا اسٹریٹجی استعمال کی جو فلڈ آیا تھا, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ گراؤنڈ نہ کہیں ڈیمیج ہوا ہوگا. سو کیا کیا ہرڈلز دکھنے پڑے جب لکٹی پورہ میں وہ باڑھ آیا تھا, تو اس کے بعد پھر سے وہی فیسلٹی پرووائڈ کرنا. ڈائریکٹلی دیکھو, اگر لکٹی پورہ کی میں بات کروں جہاں پہ ہم نے وہ ہاؤس آف ویل چیمپئنز لیگ کی تھی, تو میرے خیال سے کوئی اور اگر ہوتا تو اس لیگ کو چھوڑ دیتا, کیونکہ جب پہلی بار باڑھ آیا تو وہ ٹرف پھر سے نئی بنانی پڑی. بالکل یہ چیز ہے کہ دیکھو اس میں یہ چیزیں بلیو کرتے ہیں جو بھی آرگنائزر آپ کا ٹیم جوائن کرتے ہیں نا, سوری اونر, کیونکہ یہی بلیو کرتا ہے کہ نہیں ٹرسٹڈ ہے یہ لیگ, ٹرسٹڈ ہے. جب آپ ٹرسٹ ہے نا, مطلب ٹرسٹ کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے تو ایک بار ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے تو میرے خیال سے مشکل ہوتا ہے پھر جوڑ پانا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ لیگ اگر میرے خیال سے جتنی ڈفیکلٹیز اس لیگ میں نے فیس کی ہے, تو یہ لیگ کرانا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا. لیکن اللہ کی مدد سے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو اللہ ضرور اس میں مدد دیتا ہے. بالکل شیور. کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ پہلی بار باڑھ آیا اور پھر سے وہ انفراسٹرکچر پھر سے کھڑا کرنا پڑا, اور وہ ٹرف باقی چیزیں پھر سے نہیں کرنی پڑی, تو پھر دوسری بار بھی باڑھ آیا تو پھر سے وہ ٹرف بنانی پڑی, پھر سے وہ انفراسٹرکچر کھڑا کرنا پڑا. تو میرے خیال سے ٹیموں نے بھی کافی کوآپریٹ کیا. حالانکہ اس ٹورنامنٹ میں سلطان اور ہلیو کی ٹیم بھی فائنل میں پہنچی تھی, اور شکر گزار ہوں میں ان دونوں آنرز کا. اگر میں بات کروں زاہد مشتاق قاضی جو کہ ہلیو کا اونر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عارف کٹاریا جو کہ سلطان کے اونر ہے, تو کافی زیادہ انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا میرے ساتھ, انہوں نے بھی کافی زیادہ ہیلپ کی. تو اس لیگ کو سکسیس بنانے میں میں نے کہا سارے اونرز نے کوآپریٹ کیا, اور تبھی تو وہ لیگ سکسیزفل ہو پائی. زیادہ میرا نیکسٹ کوشچن آپ اپنی فیملی چھوڑ کر جموں آئے, بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اپنی فیملی کو چھوڑنا اور اپنی بھائیوں کو کھڑا رہنا, ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. کیا آپ کو یاد آتی اپنی فیملی کی؟ نہیں آتی ہے, ضرور آتی ہے, لیکن میں نے پہلے بھی کہا جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہو, اس کے لیے نکلتے ہو, تو تھوڑی بہت آپ کو ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو جھیلنا بھی پڑتا ہے. کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے نا, پہلے آپ کو ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, تبھی تو آپ اپنی سکسیس کو چھوتے ہو. یہاں سے میں جتنے بھی بھائی ہمیں دیکھتے ہیں, میں زاہد بھائی کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر ہماری بھائیوں کے لیے کام کرتا ہے. ایسے بندے ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں, بٹ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. بھائی نیکسٹ کوشچن ہے میرا, کشمیر ویلی کے کرکٹ آپ کس طرح سے دیکھتے ہو؟ کشمیر ویلی کا کرکٹ جو ہے میرے خیال سے اچھا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ اگر نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنا آپ کو جھیلنا پڑتا ہے. تو یہاں سے جو کرکٹ کھلائی جا رہی کھیلتے ہیں لوگ, تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے الگ الگ سوچ ہے. لیکن میرے خیال سے کرکٹ ہو رہی ہے بالکل, اور اگر ہر کوئی اپنا گھر چلاتا ہے, روزگار کماتا ہے, تو میرے خیال سے یہ کوئی بری بات ہے ہی نہیں. زیادہ بات کریں گے, آج پرویز رسول آیا تھا, سلطان راج بارہمولہ کے اسکواڈ میں تھا. سو کیسے ایکسپیرینس رہا, ایک انٹرنیشنل آئیکن جب آپ کے لیگ میں آتا ہے تو پھر آپ کتنے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل آئیکن آپ کے لیگ میں آتا ہے, وہ کھیلتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ٹڈ بٹس شیئر کرتا ہے, اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ جب اس کو اچھی فیسلٹی ملتی ہے, پھر کہیں نہ کہیں آرگنائزر کو بھی ایک اچھی موٹیویشن ملتی. نہیں, ہمارے اسٹیڈیم میں, ہمارے لوکل کرکٹ میں آیا تھا انٹرنیشنل
player. بالکل آپ کے پاس صحیح ہے, وہ انٹرنیشنل کرکٹر ہے, گوٹ آف کشمیر کرکٹ میں اس کو کہوں گا پرویز بھائی کو, اور وہ آئے, انہوں نے ہماری بھی کافی تعریفیں کی, سپورٹ کیا, اور بالکل سپورٹ بہت کیونکہ بڑی وہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ فیسلٹی پرووائڈ کریں, کتنا اس نے کتنی محنت کی ہوگی اس کے لیے کی انہوں نے یہاں پہ بتایا. تو میرے خیال سے آپ دیکھ رہے ہو ابھی مصطفیٰ یوسف کھیل رہے ہیں, بالکل ناصر لون کھیل رہے ہیں, حالانکہ بڑے بڑے نام حال ہی JKCA سے وہ ریپرزینٹ کر چکے ہیں. بالکل بالکل, اور باہر سے بھی کئی لڑکے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو میرے خیال سے اچھا ہے, اور اس کام کو ہم دن بہ دن جو ہے ایک نیکسٹ لیول کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. اور آئندہ جو لیگ ہوگی, اور میرے خیال سے وہ آکشن بیسڈ لیگ ہوگی, اور اس پہ ہم فی الحال ورک کر رہے ہیں. لاسٹ ون کوشچن میرا رہے گا, کشمیر ویلی کی بات کریں گے, بہت سارے جو ابھی ریسنٹ ہم بات کریں گے, بہت سارے کیس ہمیں دیکھنے ملتے ہیں, اور جو ہمارے بھائی ابھی غلط کاموں میں انوالو ہے. غلط کام بہت طریقے کے ہوتے ہیں, لائک گیملنگ, ابھی ہم ڈرگس کی بات کر رہے تھے. میرے خیال سے ڈرگس کم ہونے لگا ہے, کیونکہ ہماری جو جموں کشمیر پولیس ہے بہت محنت کرتے اس پہ کشمیر میں یہ ساری چیزیں ختم ہو. بٹ نئی ایک ایڈکٹ جو اسٹارٹ ہوئی ہے وہ ہے گیملنگ, بہت سارے بھائی اس میں بھی انوالو ہے. کیا میسیج رہے گی آپ کو؟ دیکھو ڈار رفیق, اگر کرکٹ کی میں بات کروں, حالانکہ میں کرکٹ سے زیادہ تر میرا لگاؤ ہے اور میں اسی پہ کام کر رہا ہوں, تو میرے خیال سے آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, ان 4-5 اوورس کی اگر میں بات کروں یا اس دن کی اگر میں بات کروں گا, تو وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے. بالکل. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرگ سے دور بھی کرتے ہو, یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. تو دن بہ دن ڈرگس آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے, فٹنس بھی رہتی ہے. تو میرے خیال سے کرکٹ کھیلنے میں آپ کو کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, کافی چیزیں آپ کے حق میں بھی ہوتی ہے. تو کرکٹ, حالانکہ میں یہ نہیں پہ کہتا ہوں کہ آپ پیشہ ہی اس کو بناؤ کرکٹ کو, حالانکہ آپ پڑھنے میں بھی جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں دوست, تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے کرکٹ ایک اچھی گیم ہے, اور آپ کو کرکٹ میں آنا چاہیے. زاہد بھائی, آپ ہماری چینل کو کس طرح سے ریٹ دیکھتے ہیں؟ ہم جو بھی پلیئر ہوتا ہے ہم کو انٹرویو کرتے ہیں اور اس کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں, اس کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں, کس طرح سے دیکھتا ہے ہماری چینل؟ بڑھیا, بہت بڑھیا. جب بھی میں آپ کے انٹرویوز دیکھتا ہوں, اور جب بھی میں اکثر بیشتر فون آن کرتا ہوں, تو آپ کے انٹرویوز سب سے پہلے مجھے وہاں پہ ملتے ہیں, چاہے یہاں پہ لیگ ہو. لیکن میں نے پہلے بھی کہا, میں آپ کو شکر گزار ہوں, آپ گھر سے آئے اور یہاں سے آپ نے چاہے 10 ہی لوگ دیکھے, 2 ہی لوگ دیکھے, 20 ہی لوگ دیکھے, ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ نے وہ ریسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ لی ہے. تو میرے خیال سے اس فیلڈ میں کام کرنا, آپ بھی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. ڈار رفیق آفیشیل شاید آپ کا بالکل یہ پیج ہے. تو میرے خیال سے آپ بھی ینگسٹرز کو بوسٹ کر رہے ہیں, ینگسٹرز کو آپ بھی انٹرویو کرتے ہیں, ان کو بھی کچھ بولنے کا موقع ملتا ہے. خاص کر آپ ہر کسی, میرے خیال سے میں نے بھی جب بھی دیکھا, آپ ہر کسی پلیئر کے پاس جاتے ہو, اس کا وہ ایکسپیرینس آپ اس کا ایکسپیرینس لینا پڑتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کی جتنی بھی تعریف بنتی ہے اتنی کم ہے. زاہد بھائی, آپ کے بارے میں آج سنا تھا, بٹ آج کا پوڈ کاسٹ مجھے بہت اچھا لگا, اور سب سے پہلے تھینک یو سو مچ, ہم نے اتنا اویلیبل ٹائم دیا, اور سب سے پہلے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ہے. اور میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ ہمیں زاہد بھائی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس سے جب بھی ان کا پوسٹ آئے آپ ان کو شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, کیونکہ ڈیزرو بندہ ہے, اور سب سے بڑی بات ہے ینگ ہے, ابھی ہمارے بھائیوں کو بہت اچھی پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. تو زاہد بھائی کے لیے ایک لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور بنتا ہے. تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.